حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت سے پہلے آنے والے حالات میں اس دور کے حالات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان ہونا مشکل تھا، اور اگر کوئی مسلمان بن جاتا تو پھر مسلمان بن کر جینا مشکل تھا، لیکن مسلمان مرنا بہت آسان تھا۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں سب سے آسان کام مسلمان بننا ہے، اور اس کے بعد آسان ترین کام مسلمان بن کر زندگی گزارنا ہے، لیکن اس دور کا سب سے مشکل ترین کام ہے مسلمان بن کر مرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر، کسی کے سامنے اپنے ایمان کا، اسلام کا اظہار نہیں کرنا۔ انہوں نے پھر بھی جا کر بیت اللہ شریف کے سائے میں کلمہ توحید پڑھا۔ مشرکین نے اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھا کر ان کو وہاں سے لے جانا پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ اسلام قبول کر کے گھر پہنچے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا اتنی دیر کیوں ہوئی؟ نے کہا کہ اماں جان، آج میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا۔ بوڑھی ماں، اس کے بس میں کچھ نہیں تھا سوائے مارنے کے، تو ڈنڈا، برتن، لاٹھی، دھکے مکے، جتنا ممکن تھا اتنا حضرت ابو ہریرہ کو مارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چہرہ سرخ تھا اور چہرے پر، جسم پر مار کے نشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین قبول کرنے کی وجہ سے اور آپ کا کلمہ حق پڑھ لینے کی وجہ سے ماں دشمنی پر اتر آئی ہے، یہ ساری ماں کی مار کا نشان اور اثر ہے۔ اس طرح کتنے ہی سینکڑوں واقعات ملیں گے کہ کلمہ پڑھ لینا، جان جوخم میں ڈالنا، اور پھر اگر کوئی مسلمان بن جاتا تو ایسے سخت حالات تھے کہ دوست، دشمن، ہمسائے اور رشتہ دار پرائے اپنے بیگانے بنے۔ صحابہ کی تو کیا بات ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ 2.5 سال تک، 2.25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے ایک ایسے 2 پہاڑوں کے درمیان میں قید کیے گئے تھے جہاں کسی کو پانی تک پہنچانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت اسلام میں قید تھے، ان دنوں میں ہماری بھوک کا یہ حال تھا کہ کئی روز تک ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ تو جو جھاڑ جنکار اور پتے ہم کھاتے تھے، ان کی وجہ سے اب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ زبان پہ چھالے پڑ گئے تھے اور رفتہ رفتہ درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے تھے۔ 3.25 سال تک بغیر کسی چھت کے کھلے آسمان کے نیچے، بارش ہو یا دھوپ، گرمی ہو یا سردی، اس حالت میں صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قید کاٹی۔ جب حالات بدل گئے تو ایک صحابی نے اپنے شاگردوں اور اپنے بعد میں آنے والے اپنے عزیزوں کے سامنے واقعہ بیان کیا کہ جس زمانے میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں قید تھے، بھوک ایسی تھی کہ ماؤں کو تو کھانے کو کیا ملتا، دودھ پینے والے بچوں کو ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، تو بلک بلک کر روتے تھے، اور مائیں بھی اور بچے بھی، بڑے بھی اور چھوٹے بھی بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ پھر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھوک کی تکلیف اور شدت کی وجہ سے میں رات کے اندھیرے میں اس لیے اٹھا کہ جب میں تھوڑا سا دائیں بائیں گھوموں گا شاید کوئی رشتہ دار، کوئی اپنا، کوئی پرانا دوست نظر آ جائے، کسی سے میں پرانا لحاظ بیان کر کے کوئی چیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ کہتے ہیں میں نے بہت تلاش کیا، مجھے رات کے اندھیرے میں کوئی چیز نہیں ملی، تو اچانک میرے ننگے پیروں کے نیچے کوئی چیز مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے وہ چیز اٹھائی، اندھیری رات تھی، چاند کی روشنی بھی نہیں تھی، اس لیے دیکھنے کے باوجود مجھے نظر نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے وہ اپنے منہ میں ڈال کر چبانے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے چبائی نہیں گئی، تو میں نے ایسے ہی اپنے پیٹ میں اتار لی۔ پھر اپنے شاگردوں سے بیان کرتے تھے
کہ اللہ کی عزت کی قسم مجھے آج تک پتہ نہیں کہ جو اس بھوک کی شدت میں نے وہ رات کو ٹکڑا اٹھا کے پیٹ میں ڈالا تھا وہ کسی جانور کا چمڑا تھا یا کسی درخت کا پتا تھا یا کسی درخت کی چھال تھی، لیکن بھوک کی شدت میں یہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہے کیا۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان بن کر جینا اتنا مشکل تھا، لیکن مسلمان حالت میں مرنا بہت آسان تھا۔ صحابہ کے لیے جان دینا حالت اسلام میں بہت آسان۔ آج کا زمانہ ایسا ہے، غیر مسلموں کے اسلام قبول کرنے میں ہمارا عمل اور رویہ رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اگر مسلمان بن جائیں تو غیر مسلموں کو صرف اتنا کہنے کی ضرورت ہے کہ تم مسلمان بنو، تو اس پر وہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ اور یہ کوئی خیال خواب نہیں ہے، بلکہ آئے دن ساری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت کا کام کرنے والے لوگوں کی کارگزاریاں ہیں کہ بڑی بڑی جماعت کے سامنے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے 5 منٹ کی بات کر کے ان کو کلمہ پڑھانا اتنا آسان ہے جتنا آسان مسلمان کو مسجد میں لانا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو مسجد میں لانا مشکل ہے اور غیر مسلم کو کلمہ پڑھانا ہزاروں واقعات ہیں۔ اور پھر مسلمان بن کر جینا مشکل ہے کہ جسے کچھ نہ ملتا ہو وہ داڑھی ٹوپی تسبیح ہاتھ میں لے لے، نمازوں کی پابندی کر دے، جماعت والوں کے ساتھ چلا لگا لے، تو محلے کا بدترین اور بدماش ترین نوجوان بھی ایک دم محلے کا عزت والا لڑکا بن جاتا ہے۔ مسجد کا امام صاحب پورے گاؤں کا مہمان ہے، کوئی پیری مریدی کی فرضی دکان کھول لے، اصلی نہیں نقلی، تو دیکھو لوگ کیسے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمان جو اسلام کے شعار کے ساتھ جی رہا ہے اس کے لیے عزتیں ہی عزتیں، برکتیں ہی برکتیں، لیکن اس دور میں مسلمان بن کر مرنا بہت مشکل ہے۔